کہ مطلب ہم اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے. ذرا اذان ہو رہی ہے، کوئی اور کنٹینیو کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں کرتی ہوں. ہاں تو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی. دیکھو بولے دل کی صفائی ہے جو، تو ہم کیسا وہ کرے کہ ہمارے دل صاف ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا ایک وہ ہے کہ جو بھی ہمارے جو رشتے دار ہے، ہمارے عزیز اور اقارب ہے، ہمارے گھر والے ہیں، سب کا نام لکھے. اور ہمارے جو استاد ہے سب کا، ہر ہر جو ہمارے تعلق میں ہے ان سب کا نام لکھے. اور پھر سمجھو کہ میں کسی کا نام آیا اور میرے دل میں آیا کہ ارے یہ تو ایسی ہے، یا کوئی بھی اس کی برائی میرے دل میں آ گئی، اور تب سمجھو کہ میرا دل صاف نہیں ہے. مجھے ضروری ہے کہ میں دل صاف کروں، کیونکہ اللہ، ہم گندے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے. کوئی بھی گھر گندا ہوگا تو ہم اس میں داخل ہونا پسند نہیں کریں گے، بھائی یہ تو گھر گندا ہے. تو اللہ جو مومن کا دل ہے اس میں تو اللہ رہتے، تو اللہ کس طریقے سے آنا پسند کریں گے گندے دل پہ؟ بولے نا کہ میں نہ تمہاری صورتیں دیکھی جاتی ہے، نہ تمہارا مال دیکھا جاتا ہے، تمہاری دل جو ہے جس میں اللہ رہتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے، وہ کتنا صاف ہے. اس میں کسی کے لیے بدگمانی تو نہیں ہے، کسی کے لیے بگش تو نہیں ہے، کسی کے لیے کڑواٹ تو نہیں ہے. تو یہ ہم کو چیک کرنا ہے بہنوں، رمضان سے آنے سے پہلے ہی ہم کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا دل واقعی صاف ہے. کیونکہ بولے جس کا دل صاف ہوگا تو وہ ہنستے ہنستے جنت میں جائے گا. اور ہماری کوشش تو یہی ہے نا، ہمارا مین مقصد تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائے. ہمارا مین مقصد ہی ہے. ہم یہ مقصد پہلے تو یہ ایک تیاری ہم کو کرنا ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ جاننا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ ہمارا دل مر چکا ہے. تو اس کا بھی ایک پیرامیٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھو، کیا تم جب قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں لذت آتی ہے کہ نہیں؟ تم چاہتے ہو کہ تم اور پڑھو، کہ یہ ہوتا ہے کہ چل بھائی بند کر کے رکھ دینا؟ کبھی تم چاہتے ہو کہ تم اور پڑھو، اور پڑھنے کی چاہت ہے تو سمجھو کہ تمہارا دل زندہ ہے. پھر یہ بات کہ تنہائی میں تمہارے کیا عمل ہے. تنہائی میں کبھی تم اللہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دھیان ہے تم کو، تم گناہوں سے بچ رہی ہو تنہائی میں بھی، تو سمجھو کہ تمہارا دل زندہ ہے. ورنہ دل کی فکر کرنی پڑے گی، ایمان کی فکر کرنی پڑے گی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب قرآن میں غور و فکر کرو تو تم چاہتے ہو کہ اس پر عمل کرے، اور اس کو جو کہ تو دوسروں تک بھی پہنچائے. خود تو عمل کرتے پر دوسروں کی فکر نہیں کرتے تو وہ بھی نہیں چلے گا بہنوں. چوتھا یہ ہے کہ اللہ کا جب ذکر کرو گے تو تم کو مزہ آتی ہے کہ نہیں؟ ابھی اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتی، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ تمہارے دل وہ ہے. اور پانچویں یہ بات ہے کہ جب رمضان نکل جائے، رمضان گزر جائے گی کہ وقت ٹھہرتا ہی نہیں ہے. پھر آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی عمل میں نے اچھے کی ہوں اس میں تو کچھ پرسنٹ تو میں پورا تو انسان نہیں کر سکتا جتنا رمضان میں کرتا ہے، وہ پورے سال نہیں کر سکتا ہے. تو کچھ عمل تو میں ایسا کر لوں جو اچھے عمل میں نے رمضان میں کی وہ بعد میں بھی میرے ساتھ رہے. تو کبھی وہ عمل دیتے ہیں تمہارے پاس تو سمجھو کہ تمہاری رمضان کے اعمال قبول ہوئے، ورنہ تمہارے رمضان کے اعمال اللہ نے رد کر دیا. صرف وہ رمضان میں ہی اس کا وہ ہے، باقی کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ جو بھی ہم کو ہمارے یہ بہترین رمضان بنا، سب سے اچھی ہمارے رمضان بنا، تاکہ تیرے سامنے حضوری میں پیش ہو تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ. اور بولے نا کہ اس کے 3 حصے ہیں رمضان کے، ایک رحمت، ایک مغفرت اور ایک آگ سے خلاصی. تو رحمت کا حصہ تو بہنوں فرسٹ عشرہ ہے، وہ رحمت کا حصہ ہے. تو ہم کو کیسا معلوم پڑے گا کہ ہم کو اللہ کی رحمت سے کچھ حصہ ملا ہے رحمت کے عشرے میں؟ جب بھی ہماری زندگی بدل جائے گی رمضان میں اور ہم اچھے بندے بن جائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں ڈر لگے گا،
تو سمجھو کہ ہمارا ہے، ہمارے عمل قبول ہو رہے ہیں، ہم کو رحمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے. نہیں، اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ جو بھی رحمت کا اشرا ہے تو تم تیری رحمت کا مزہ ہم کو چکا اور ہم کو اس کا احساس دے کہ ہم کو تیری رحمت مل رہی ہے. کیونکہ بہنوں رحمت تو سب کو ملتی، رحمت تو بارش کی طرح برستی ہے رمضان میں. پر بولے نا کہ 3 ہے وہ بدقسمت لوگ ہیں جس کو رمضان میں بھی اللہ کی رحمت نہیں ملتی. ایک ماں باپ کے نافرمان ہے. تو بولو کہ پہلے اپنے ماں باپ سے، جس کے ماں باپ حیات ہے وہ مانگ لے معافی ماں باپ سے، کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے بہنوں، اسپیشلی امی سے، کہ امی کا حق بہت بڑا ہے. اور جس کے ماں باپ جا چکے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ ہمارے جو بھی حقوق میں کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف کر دے. پھر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان کی ہم کو دیکھو، جیسے شادی ہوتی ہے کسی کی تو کتنے مہینے پہلے تاریخ لے لی جاتی ہے اور کتنے مہینے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے. اور رمضان کا تو رمضان سے 2 مہینے پہلے یعنی رجب سے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بزرگان دین نے ہم کو دعا سکھا دی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کی اہمیت تو سمجھو بہنوں کہ ہم کو دیکھو رجب میں بھی اللہ سے مانگنا ہے، شعبان میں بھی مانگنا ہے تاکہ ہم رمضان میں پہنچ جائے. کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کسی کی کتنی زندگی ہے، اور ہم پہلے سے نیت کریں گے تو اللہ ہم کو اس کا اجر بھی ہم پریپئر کریں گے. کوئی چیز رمضان میں نہیں بھی پہنچ پائے تب بھی اللہ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر دے دے گا. اس کے لیے بہت اس سے مانگے اور اپنی نمازوں کو طویل لمبی کرنے کی کوشش کرے. چھوٹی چھوٹی سورہ یاد ہے تو 2 سورہ اس میں پڑھے قیام میں. کبھی کوئی بڑی سورہ نہیں یاد ہے تو 2 سورہ پڑھے، 3 سورہ پڑھے. کیونکہ بولے نا جس کی قیام لمبا ہوگا تو اس کی سکرات قلیل ہوگی. حدیث کا وہ ہے کہ جس کا قیام لمبا ہوگا، جس کا قرار رہنا لمبا ہوگا، اسی سکرات قلیل ہوگی. پھر اس کے بعد رکوع پہ ذرا بڑھا دیجئے. رکوع میں 3 بار پڑھتے ہو تو ذرا تسبیح کو بڑھا دیجئے. یا کا مخرج برابر ادا کیجئے. یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، میرا رب علی شان ہے. جب میرا ہوتا ہے کبھی میں کسی کی ماں کی تعریف کروں گی تو وہ کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ پاک 9 بار ہمارے کو ہر رکعت میں وہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک سننا چاہتے ہیں کہ بندہ بولے کہ میرا رب ہے، ربی الاعلی. یا اتنا اس سے ادا کرتے ہیں کہ وہ تو یا تو نکلتا بھی نہیں ہے. اس کا تصور تو کرو کہ ہم کیا بول رہے. سجدہ بھی ذرا طویل کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی گود میں سر رکھے ہو آپ نے اپنا تو پھر بعد میں کیا مجال ہے کہ کوئی حاجت باقی رہ سکتی ہے. ہر حاجت پوری ہونی ہے. اگر ہم اس کا تصور ہی نہیں کرتے نا، جیسے ثانیہ نے بتائی کہ یہ نماز کے احسان والی نماز ادا کرو. یہ تصور رکھ سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو بہت بہتر ہے. تم بہت اونچے ایمان والے ہو. کبھی یہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم یہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ہم کو کوئی دیکھتا ہے تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک دم سنبھل کے چلتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ہمارا کوئی عیب نہیں دکھے، کوئی وہ نہیں ہو. تو اسی طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو. اللہ کے سامنے تو اچھے سے اچھا بولے نا اپنی یہ بھی دھیان رکھے کہ اپنی جو شلوار کے پائنچے ہے ٹکنے وغیرہ نہ دکھے، کیونکہ عورتوں کا شطر ہے وہ، اور شطر کھل گیا تو نماز ادا نہیں ہوگی بہنوں. ابھی تو پینٹ جو لوگ پہنتے ہیں نا وہ اپنے آپ مطلب شلوار ٹائپ پینٹ پہنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ دھیان رکھے. چھوٹی چھوٹی بات سے ہماری نماز رد ہو جائے گی. اوپر جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا بہنوں. پھر سے ہم واپس نہیں آ سکتے دنیا میں اس کو چینج، اس کو امپروو کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہم. اور جس اتنا ہی موقع ہے کہ ہم کتنی زندگی وہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے. تو بہن اس کی فکر کرے کہ ہمارے شطر وغیرہ اور نماز جو ماشاء اللہ ابھی سورہ ہم حفظ کر رہے ہیں تو اس میں بھی تجوید اور ترتیل دونوں کا دھیان رکھتے ہوئے کرے. اور پھر اس کے بعد میں یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے.
یہ تو ہم بہت بار سن چکے ہیں کہ صبر، تو صبر کس کو بولتے بہنوں؟ صبر کس کو بولتے؟ یہ نہیں کہ کوئی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، یہ صبر نہیں ہے. یہ تو تمہارا حق ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ. صبر یہ ہے کہ تم کسی کی تکلیف پر اپنے آپ کو اتنا تحمل رکھو، برداشت کرو، تو اس کو صبر بولتے. ایسا نہیں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہی نہیں ہے. پر یہ ہے کہ کوئی میرے کو تکلیف پہنچائے تو میں صبر کروں، حالانکہ میں انتقام لینے پر قادر ہوں، تب بھی میں صبر کروں. صبر کا کیسا ہے معلوم ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. صبر ہے نا 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ زبانی صبر، یہ تو فرض درجہ ہے، سب سے نیچا درجہ ہے زبان کا صبر، کہ نہیں میں کسی کو کوئی غلط بات نہیں کروں گی، کوئی کرے گا تو بھی میں نہیں کروں گی، تو یہ تو زبان کا صبر ہوا. دوسرا ہے آرگن جوارے کا صبر. تو جوارے کا صبر کس کو بولتے بہنوں؟ کہ سمجھو کوئی کسی نے ہم کو کچھ بولا تو ہماری جو باڈی ہے وہ امپلیکیٹ کر دیں گی کہ تم کو تکلیف ہوئی ہے، تو وہ بھی نہیں امپلیکیٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا سوار دو تاکہ رونا ہے تو صرف اللہ کے سامنے رونا ہے اور کسی کے سامنے نہیں. اور تیسرا ہے دل کا صبر، کہ بھائی دل میں یہ اگتے رہو، یہ دل میں بات آتی رہتی ہے، ارے میں تو اس کو دیکھ لوں گی، ارے میرا تو ایسا ہوا، ارے وہ ہوا. کیوں بھائی؟ اور اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے نا تو اسے صبر کی توفیق دے ہی دیتا ہے. اللہ سے ہی مانگنا ہے صبر کی. وہ اور رمضان میں تو خاص کر کے صبر کرنا ہے. حالانکہ اچھا یہ ایک وہ ہے کہ شیطان جو رہتا ہے وہ تو اللہ پاک اس کو توق بنا کے دریا میں پھینک دیں گے، نفس بھی ہمارا کمزور ہوگا، تب بھی ہمارے سے گناہ کیوں ہوتے ہیں معلوم؟ کیونکہ 11 مہینے جو ہمارے گزرے نا اس میں گناہ میں ملوث رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے میں رمضان میں بھی ہمارے سے گناہ ہو جاتے. پوری رمضان کی تیاری صرف رجب سے نہیں ہے، پورا سال ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، ہم کو تقوی والے بندہ بننا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ کا خوف رہے کہ میں جدھر بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں. جیسے CCTV کیمرہ سے ہوتا ہے تو انسان کیسا ڈرتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے دیکھ لے گا، کوئی مجھے میرا کچھ بھی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح اللہ دیکھ رہے، فرشتے 2 ہے جو یہ کرامن کاتبین، وہ پورا لکھ رہے ہیں، تب بھی ہم گناہ کرتے ہیں. اور بولے نا کہ 11 مہینے تو ہم نے دنیا کو دے دیا، 1 مہینہ صرف رب کو دینے کی کوشش کرو. اور رب کیسا ہے؟ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے تب بھی وہ ہم سے روزی نہیں روکتا ہے. ہماری بدن کی صحت نہیں ہم سے چھینی ہے، ہماری زبان کی بولنے کی طاقت ہم سے نہیں چھینی ہے، ہمیں بھرپور رزق دیتا ہے، ہمیں علم سے نوازا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے، اپنے قرآن سے جوڑے رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. بولے نا اللہ کے تو ہم ہر قدم پہ محتاج ہے. وہ کھانا نہ دے تو ہم بھوکے ہیں، وہ کپڑا نہ دے تو ہم برہنہ ہے، وہ ہمیں علم نہ دے تو ہم جاہل ہے. کبھی سوچو تو ہم کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم کہاں ہوتے آج؟ اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بہت اچھی ہم کو زندگی دی ہے. اور وہ کیسا ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو بنسبت فرما برداروں سے. تو ہم نافرمان ہی ہے مگر اللہ سے رجوع تو کرے. اللہ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھائے رکھا ہے تو اس کریم سے دوستی تو کرے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد میں دیکھو یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں رمضان کا 1 سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں نہیں جانا چاہیے. جو صرف ہم دینی کلاسز اٹینڈ کرتے وہی، باقی ہم کو سوشل میڈیا پہ نہیں رہنا ہے. یوٹیوب پہ ہم دیکھتے تو کیا دیکھتے؟ ہم غیر محرموں میں کوئی دیکھتے تو ہماری آنکھ کا بھی تو روزہ ہے نا بہنوں. تو کم سے کم ابھی سے ہی ہم یہ، میں اور آپ دونوں یہ چیز کی وہ کر لے کہ ہم ذرا ہمارے موبائل کو یوسیج کو کم کر دیں گے، سوشل میڈیا میں جو ہم رہتے ہیں وہ ہم ذرا تھوڑا کم کر دیں گے تاکہ ہمارے رمضان آتے آتے ہم پرفیکٹ ہو جائے.
کیونکہ انسان کو پرفیکشن تو نہیں ملتی ہے، مگر کم سے کم 99% تو رہنے کی کوشش کریں. 100% ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ بندے ہے، بشر ہے. بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شر والا. تو یہ ذرا تھوڑا یہ میرے کو تو چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا سے ہم کو تھوڑی وہ رہنا چاہیے اور اپنی زبان میں نرمی اختیار کرے، کیونکہ اللہ کو نرمی بہت پسند ہے. اللہ کو سخت کلامی نہیں پسند ہے بہنوں، اللہ خود نرم ہے، اللہ پاک کو نرمی بہت پسند ہے. تیسرا یہ کہ خدمت کی عادت ڈالے، کہ خدمت سے خدا ملتا ہے بہنوں. یہ ہے نا کہ بولے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا دو، حدیث پاک کا مفہوم ہے. صحابہ بولتے ہمیشہ ہر انسان یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ ہم روزہ افطار کریں، تو بولے ایک گھٹ پانی پلا دو یا ایک گھٹ لسی پلا دو، ایک کھجور کا ایک چھوارا ہی دے دو، تو اس پہ بھی اللہ پاک یہ ثواب ہم پہ مرحمت فرما دیتے. مگر ابھی سمجھو کہ ہمارے کو تو جب میری وہ ہے کہ میں افطاری میں دستر بچھاتی ہوں نا، میں پانی ایک دم اہتمام سے میں بولوں کوئی بھی مت رکھو، میں پانی رکھوں گی. یہ پانی رکھوں گی دستر پر تو مجھے یہ ثواب حاصل ہو جائے گا نا. سمجھ میں آیا؟ میری خود کی سیلفش انٹرسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ایسا ہے نیکی میں، ایسا دیکھو یہ نیکی نا کمانے کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے ہر نیکی کا بھاؤ بڑھا دیے. تو جیسا سیل ہوتا ہے تو انسان کیسا اس کے پیچھے پاگل رہتا ہے کہ بھائی سیل ہے، چلو ہم کو 1 کا 2 مل رہا ہے. ادھر تو 1 کا 70 مل رہا ہے بہنوں، 70 ٹائمز مل رہا ہے. 70 ٹائمز کون چھوڑے گا؟ ہم جیسے نہیں چھوڑ دیتے اس کو. اس کے لیے اپنے آپ کو ایک دم پریپیئر رکھے، ایک دم کمر باندھ کے ایک دم تیار ہو جائے کہ نہیں ابھی ہم کو جو کرنا ہے ہم کو کرنا ہی ہے. ہم کو خدمت بھی کرنی ہے، ہم کو نماز بھی ہماری بہتر کرنی ہے، ہم کو ہمارے اخلاق بھی اچھے کرنے، کیونکہ اخلاق کا وزن ہے نا بہنوں ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہے. ایک بار اللہ نہ کرے نفل نہیں پڑھ سکو تو وہ چلے گا، مگر گھر والوں کی خدمت کرو گے نا تو اس سے تمہارے کو اللہ پاک اس سے زیادہ بدلہ دے دے گا. اور خدمت سے تو بولتے خدا ملتا ہے. تو پلیز خدمت کرنے کی ذرا ایک دم ابھی سے عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. میں اپنے لیے بول رہی ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہی ہوں. تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی تو رمضان میں آسان ہو جائے گا. اور رمضان کے بعد یہ نہیں کہ پھر سے ہم ہماری بیک ٹو اسکوائر ون، تو ویسا نہیں. رمضان کے بعد بھی ہم کو اچھے سے عمل کرنا ہے. تو اچھے سے عمل ہوا تو میں تو سمجھو کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی. نہیں تو صرف بھوکا رہنا پیاسے رہنا ہی خالی وہ نہیں ہو جائے. پھر یہ ہے کہ دیکھو دنیا 1 مہینہ دنیا کو ہٹا دو بہنوں، 11 مہینہ تم دنیا کی چاکری کرتے ہی ہے، 1 مہینہ صرف اللہ کی کر لو، پوری زندگی سنور جائیں گی. یہ نہیں معلوم کیا ابھی آخری رمضانی ہو تو اللہ کی وہ کر لو. کہ جو شخص دنیا کو اپنا نجم العین بنا لے گا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور دنیا اتنی ہی ملتی جتنا اس کے لیے مقدر میں تھی. جو آخرت کو اپنا نجم العین بنا لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دنیا تو اسے ملتی ہے، آخرت میں اللہ. اور دعاؤں میں عاجزی اختیار کرو، دعاؤں میں عاجزی اختیار کرو. بچے سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے مانگتا ہے. ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے، کبھی کو کچھ چاہتا ہے تو کیسا مانگتا ہے؟ وہ اپنی بات منوا کے لیتا ہے. وہ روئے گا، پیر پٹکے گا، جو بھی ہو سکے گا کرے گا، پر اپنی بات منوا کے لیتا ہے. اور دنیا تو ہم مانگتے ہیں تو دنیا جو مانگتے ہیں ہم وہ تو اللہ پاک ہماری مصلحت میں نظر کر کے ہم کو دیں گا، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ دے گا. پر آخرت جو مانگو گے، آخرت کے لیے جو بھی مانگو گے وہ اللہ پاک فوراً عطا کرتا ہے. کہ بھائی میرے بندے نے آخرت مانگی ہے، آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، پوری امت کے آخرت کے لیے اور سب کی آخرت کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ سب کو جنت الفردوس عطا کر، صرف میرے کو نہیں، سب کو جنت الفردوس عطا کر. تو یہ ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے مانگتے اللہ ہم کو پہلے دیتا ہے. اور ایک یہ بات ہے کہ دعا دیکھو کبھی رد نہیں ہوتی ہے بہنوں. 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا وہ چیز مل جائے گی جو مانگے ہو آپ نے، یا کبھی وہ چیز سمجھو نہیں ملنا ہے، نہیں آپ کے مقدر میں صحیح نہیں، اللہ جانتے ہیں بیکاز ہی از دا بیسٹ پلانر.
تو آپ کی کوئی مصیبت اللہ پاک ہٹا دیں گے. یا تیسری آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ دیں گے, اس کا ریوارڈ دیں گے. اور آخرت میں جب یہ بندہ اللہ پاک بولیں گے دیکھو بھائی بندے تو نے یہ دعا مجھ سے مانگی تھی پر تجھے اس کی قبولیت کے آثار سمجھ میں نہیں آئے, تو میں نے اس کو اپنا کو اتنا اجر ملے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک سے مانگا جائے. اسی سے مانگو جو دیتا ہے خوشی سے اور نہ کہتا ہے کسی سے, اسی سے مانگنے کی وہ کرو نا. تو بہنوں دیکھو بہت رمضان کا مہینہ تو اتنا محتم بشان مہینہ ہے کہ صحابہ پہلی شوال سے دوسرے رمضان کی تیاری چالو کر دیتے تھے. ہمارے جیسا نہیں کہ رجب میں آ کے پھر بعد میں آج سوچتے کہ ابھی ہم کو تیاری کرنی ہے, کس طریقے سے کرے. اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا, ابھی سے رکھو گے تو رمضان میں بھی عادت ہوگی اور موت کے وقت انشاءاللہ کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. تو ہم کو کیا کلمہ پڑھتے رہنا ہے, استغفار پڑھتے رہنا ہے, جنت کی طلب کرنا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے. دن میں کم سے کم 3 مرتبہ جنت مانگ لو, 3 مرتبہ صرف کم سے کم 3 مرتبہ جنت مانگ لو تو جنت بولتی ہے اللہ کو کہ اللہ یہ میرے کو کتنا طلب کرتا ہے, تم میرے کو مطلب یہ انسان کو میرے میں داخلہ مطلب اس کو جنت میں داخل کر دے. 3 مرتبہ کم سے کم دوزخ سے پناہ مانگ لیا کرو بہنوں. دوزخ کی ایسی بری جگہ ہے کہ اس کا تصور بھی ہماری روح فنا کر دیتا ہے. ایک روٹی کی بھاپ برداشت نہیں ہوتی ہے تو دوزخ کی وہ کیسی برداشت ہوگی بہنوں. تو دوزخ تو بند کبھی 3 مرتبہ کم سے کم ہم پناہ مانگ لیتے ہیں تو دوزخ کہتی ہے کہ اللہ یہ شخص میرے میں داخل نہ ہو کیونکہ یہ کتنی پناہ مانگتا ہے. یہ سب جو ہماری خدمت ہے ہماری یہ ہے سب اللہ کی توفیق سے ہوگی. تو ابھی سے اللہ سے مانگ لو کہ اللہ میری رمضان سب سے بہترین ہو, اس سے تیری رضا مل جائے, تیری خوشنودی مل جائے. تیری خوشنودی مل جائے گی تو میرا پورا سال, میری پوری زندگی, میری آخرت زندگی پوری سب اچھی ہو جائے گی. کہنے مجھے کسی کی کچھ وہ نہیں ہے. ماشاء اللہ آسیہ جی بہت بہترین. اگر آپ نے بہت اچھے سے سب کچھ ایکسپلین کیا ہے. کافی ٹائم لے لیجیے. جی آپ نے بہت اچھے سے بتایا. سب سے پہلے رحمت و برکت کے مہینے مغفرت کے بارے میں بتایا. کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہے تو اس سے اصلاح کے بارے میں بتایا ہے. الحمدللہ سوچے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ بس اب کیا کرنا ہے, صرف اور صرف اپنے ایمان کو پیور رکھنا ہے, اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور کس کے لیے رکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں. اور ذرا ہم بس یہ کر لیں تو کیا ہوا, ہمارے پچھلے سال کے گناہ بخش دیے گئے. تو ذرا سوچے کہ ہم جو ہے ابھی زندہ ہے, ابھی الائیو ہے, ہم اپنے لیے کچھ آگے بھیج سکتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے. تو ہم ذرا اپنی نیت کو خالص کر لیں, پیور کر لیں رمضان کے لیے, اس کی ویلکم کریں. اس کے لیے جو ہے ہم ابھی سے تھوڑے ایکسٹرا اعمال کرنے لگیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہاں, اور ایک ہماری پلاننگ کر لے کہ ہم کو کیا عبادت کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, کتنا قرآن پڑھنا ہے, یہ بھی پہلے سے ہی کر کے رکھ دے تاکہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں جائے. ہم کو اتنے ٹائم تسبیح پڑھنی ہے, اتنے ٹائم قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, اتنا ٹائم تفسیر پڑھنی ہے, اتنا ٹائم ہم کو کلاس اٹینڈ کرنی ہے, اتنا ٹائم ہم کو کھانے کے لیے رکھنا ہے. ہر چیز کا جیسا ایک وہ کر لے, ایک ٹائم ٹیبل بنا لے, پلاننگ بنا لے. تاکہ پلاننگ بنا لو گے نا تو ایک دم آسان ہو جائے گا. پلاننگ نہیں بناؤ گے نا تو جیسا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, کنسسٹینسی نہیں رہے گی. کیونکہ کوئی بھی عمل تھوڑا کرو پر اس میں کنسسٹینسی رہے نا تو وہ زیادہ فائدے مند ہے انشاءاللہ. یہ ایڈ کر لیں گے. کنسسٹنٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بارک ہاں اللہ فیکم. کنسسٹینٹ, اور یہ دعا کرے کہ کوئی بیمار نہ ہو رمضان میں. یہ اللہ بارک لنا پھر رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یہ دعا اس لیے دی ہم کو, اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی آخر میں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں, تو بعد میں جو ہماری جو جوش وہ رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کرے کہ کوئی بھی بیمار نہ ہو انشاءاللہ.
نہ رمضان میں نہ اللہ رمضان کے تعالیٰ بعد. مکمل روزہ نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. دوسری بات ہے جیسا سننا چاہتی ہو نا ویسا ہی بولو. جو اپنے کو سننے کو اچھا لگتا ہے نا کہ ہاں یہ لوگ تو ویسا ہی بولو. بولنے کی بھی ویسی ہی عادت ڈالو. تم چاہتے ہو کہ تمہارے کو کوئی غلط بولے, سننا چاہتے ہو کہ کوئی تم کو غلط بولے, تم بھی کسی کو غلط مت بولو. اور رمضان میں تو تم گونگے بن کے بیٹھو. رمضان میں جیسے زبان ہے ہی نہیں, زبان ہے تو صرف ہم کو اللہ کے ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, اور کوئی کام کے لیے نہیں ہے. تم گونگے بن جاؤ. 1 مہینہ گونگے بن جاؤ گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا. جی جی بالکل ماشاء اللہ. رمضان ہمارے زبان, آنکھ اور کان سب کی رمضان ہوتی ہے نا, تو سب چیز پہ ہمیں غور کرنی چاہیے. سب چیز کو ہمیں ایسا رکھنا چاہیے جیسے کہ ہمیں سے بھوک رہنا رمضان نہیں ہے, بلکہ ہم آنکھ سے جو غلط کام کرتے ہیں اس سے بچیں, زبان سے جو ہو جاتی ہے اس سے بچے, کان سے جو ہو جاتی ہے وہ ساری چیزوں سے بچے. جیسے کہ مینشن کیا تھا ثانیہ جی نے, میوزک تو بالکل بھی نہ سنیں, اس کو اگنور کریں. اور دیکھیے گا جب آپ اس کو اگنور کریں گے, سننا بند کریں گے, تو خود آپ کی عادت ہو جائے گی کہ آپ بالکل بھی میوزک نہ سننے والی بن جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں جب آپ نے بتایا تھا ثانیہ جی, تب مجھے یہ بہت پیاری سی دعا یاد آئی تھی. آئی ہوپ کہ بہت سی سسٹرز کو یہ یاد ہوگی نا. اچھا پہلے یہ بتائیے تو سسٹرز, آپ لوگ یہاں پہ جن کے نام مینشن نہیں ہے وہ کون کون سسٹرز ہے, اپنا نام مجھے پلیز چیٹ میں بتائیے. اوکے پلیز بتائیں گے مجھے. اور بہت وقت ہو چکا ہے, ایک مینٹین نہیں ہوا وقت, ٹائم لمٹ کی کون کتنا بولے گا, بٹ کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. آج میں کوشش کروں گی جلدی سے جلدی کر لیں, کیونکہ نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے نا. اچھا آپ لوگ اپنا اپنا نام بتا دیجئے. چلیے مجھے پتا ہونا چاہیے نا جنہوں نے اس سے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. چلیے آسیہ جی کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ریشم جی صاحبہ اور ثانیہ جی, یہ سب چیز یہ لوگوں کا نام ہے. اور علیزہ, شیخ جی, رفت جی اور کشف جی, یہ کون کون ہیں آپ لوگ بتائیے گا پلیز. آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بتانے میں کوئی پرابلم ہے تو. چلیے, اللہ کا شکر ادا کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اللہ کی جتنے احسانات ہیں ہم پر, ہم ان کا شکر ایک الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے. صرف الحمدللہ کہنے سے اللہ کا پورا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث بہت پیاری ہے صحیح مسلم کی, یہ ہمیشہ ہمیں ہر نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے اس طرح سے شکریہ ادا کریں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اوکے, مطلب پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کے مخلوق کے تعداد کے برابر, اس کے ذات کی رضا کے برابر, اس کے عرش کے وزن کے, اور اس کے کلمات کے سیاہی کے برابر. یہاں پہ بہت سی چیز ایڈ ہو گئی ہے اللہ کی تعریف میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق بنائے ہیں زمین و آسمان میں, جن کی تعداد ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے, تو اس کی تعداد کے برابر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے برابر, مطلب اس کے ذات, اس کی رضا میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا, ان سبھی چیز کے برابر ان کے شکر ادا کرنا ہے. اس کے عرش کا وزن, اتنا زیادہ اس کا عرش کا وزن ہے, اس کے برابر ہمیں, پلس اس کی کلمات, مطلب کہ اللہ کی جو صفات ہے, اللہ کی جو کلمات ہے, اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں, جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے برابر اللہ کی تعریف ہے. اوکے انشاءاللہ, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہم اللہ کی شکر ادا کریں. اللہ کی جو تعریف میں آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے برابر اللہ کی تعریف بیان کریں انشاءاللہ. یہ تھی تعریف کے بارے میں. اور میں صرف سب پوائنٹ بتا دیتی ہوں کہ رمضان کیا چیزوں کا مہینہ ہے. سب سے پہلے تو مجھے تو آپ لوگوں کو, مطلب اللہ تعالیٰ, مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 10 سسٹرز ابھی تک جوائن کی ہوئی ہیں. یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ اللہ کی آپ کے دلوں میں محبت ہے کہ آپ لوگ اتنے ابھی تک جوائنڈ ہے. الحمدللہ, آپ چاہتے تو اس کے علاوہ دوسرے کام میں انوالو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کام کو پرائیورٹی دی کہ اس میں ہم رمضان کے بارے میں جان رہے ہیں, اس میں کچھ ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, دین کے کام ہو رہے ہیں, اسی لیے آپ اس میں انوالو ہوئی ہیں. الحمدللہ. پلس آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. رمضان جو آنے والی مقدس مہینہ ہے, جو
12 مہینوں میں سے سب سے مقدس ہے. اس مہینے کی محبت تھی تبھی آپ یہاں پہ ابھی تک ہے الحمدللہ. تو یہ تو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے نا کہ اللہ نے سب سے بڑی چیز ہمارے دلوں میں ڈالی ہے الحمدللہ. اور اس کے سب پوائنٹس یہ ہیں کہ میں نا آپ لوگوں کو ایک PDF بھیجوں گی. ابھی رمضان آنے میں الحمدللہ 1 مہینہ کچھ ہی دن بچے ہیں. تو آپ لوگ اگر ایک دن ایک ٹاپک بھی پڑھیں گے تو آپ کے اندر بہت سارے امپروومنٹ آئیں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے رمضان کی آمد پر آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ. رمضان میں کیا کی جاتی ہے؟ استغفار کی جاتی ہے. استغفار کرنے کا طریقہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے الحمدللہ. شہر الرحمت و برکت، یہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے. شہر الرحمتی والبرکت، مطلب کہ اس میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. برکتیں کیسے نازل ہو رہی ہیں؟ رحمت ایسے نازل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے رہی ہے، اپنے رحمت سے معاف کر دے رہے. اور برکت کیسے نازل ہو رہی ہے کہ ایک ایک جو نفل کا ثواب ہمیں فرض کے برابر مل رہا ہے. تو یہ برکت ہوئی نا اللہ کی. جی پھر اس کے بعد شہر الصیام، مطلب روزے کا مہینہ ہے رمضان. اس میں روزے رکھنے چاہیے، اور جو ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. رمضان کے روزے ہمیں کب تک مکمل کر لینی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ شعبان کے دوسری رمضان آنے سے پہلے تک، جی دوسری شعبان کے رمضان آنے کے 15 پہلے تاریخ تک تک. کوشش کریے گا کہ آپ اپنے رمضان کے روزے مکمل کر لیں. اور اس کے بعد 15 دن ہمیں اچھے سے کھا پی کے ٹائٹ ہو جانا ہے. ہمیں اپنے جسمانی قوت کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارے فرض روزے نہ چھوٹے. اوکے، یہ نہیں کہ ہماری جو روزے چھوٹے ہم 15 شعبان سے سٹارٹ کریں کہ اب تو رمضان آ رہا ہے جلدی جلدی پرانے روزے چکانے ہیں. دیکھیے جو ہمارے پرانے روزے ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی ہمیں 1 سال کے اندر چکا دینے ہیں اب چھوٹے ہوئے. بٹ یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے چکانا ہے، ایسا نہیں کرنا. اوکے، آپ کوشش کریں کہ ابھی جلد سے جلد اسے چکا دیں. اوکے، پھر اس کے بعد شہر السحری والافطار، مطلب کہ سحری اور افطار کا مہینہ ہے. اور اس میں بہت برکتیں ہیں. اس میں روزے کا اہتمام کرے، اس پہ استغفار کا اہتمام کرے، خاص کر سحری اور افطار کے وقت. اوکے، ایسا جو برکت ہوتا ہے جو سحری اور افطار کے وقت ملتا ہے، کیا ویسا برکت آپ کو کسی بھی وقت کھانے پہ ملتا ہے دیکھنے کو؟ ویسی رونق آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کسی بھی دن ہمیں نہیں ملتا ہے جتنا کہ ہمیں رمضان کے 30 افطاری میں ملتی ہے اور سحری میں ملتی ہے الحمدللہ. ویسے ہماری آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی ہے لیکن سحری کے دن اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. ہم سحری کرتے ہیں، سحری میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں نا. پھر اس کے بعد شہر الغفران، مطلب بخشش کا مہینہ ہے رمضان. شہر التقوی، تقوی کا مہینہ ہے، مطلب کہ ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا گناہ سے خود کو بچا سک رہے ہیں، کتنا کم ہم گناہ میں انوالو ہونے سے بچا پا رہے ہیں خود کو. اوکے، یہ تقوی کا مہینہ ہے. اوکے، اور بے شک میں تجھ سے ہدایت، یہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر شہر الصبر، یہ آپ لوگوں نے مینشن بہت اچھے سے کر دیا تھا کہ صبر کا مہینہ ہے رمضان، اور صبر کے معنی آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں. شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے رمضان. ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں قیام اللیل میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قیام اللیل کریں، یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھیں. ساتھ میں ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. جنہیں 20 سورہ یاد ہے وہ 20 سورہ با تجوید با ترجمہ پڑھیں. اچھے سے کوشش کریں. ترجمہ آپ کو ریپیٹ نہیں کرنی، ترجمہ آپ کو ذہن میں ریپیٹ کرنی ہے. اوکے، اس سے ہماری ذہن بھی اچھے سے مینٹین رہتی، نماز میں کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گی، ہماری اٹینشن بنی رہے گی انشاءاللہ رمضان میں. اگر ہم کیا کریں گے؟ فل سمجھ کر پڑھیں گے. جیسے ابھی ہم نے جو 10 سورہ با ترجمہ کیا، تفسیر کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پڑھتے وقت ابھی بھی ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا؟ بتائیے، میرے سوال ہے سسٹر. نہیں ذرا بھی نہیں، ابھی بھٹکتا ہے بلکہ کیا؟ بہت بالکل اچھا نہیں. لگتا ہے. ہم ہر کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم الحمدللہ. کیا پڑھ رہے ہیں، ہر کچھ فل اٹینشن ہم پے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا.
اس سے پہلے ہم اسے فوراً سے پڑھ دیا کرتے تھے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے آیتوں میں، رکعت میں کون سی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اگر ابھی ہم کوئی رمضان میں، مطلب رمضان بھری میں نماز میں اگر ہم کوئی رکعت میں کوئی سورہ پڑھیں گے جس کی تفسیر ہم لوگوں نے کر لی، ہمیں ایگزیکٹلی یاد رہے گی کہ پرٹیکولر رکعت میں ہم نے پرٹیکولر سورہ پڑھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم